السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے بیل بیفور اریسٹ اور بیل آفٹر اریسٹ کو، کیونکہ ایک دوست نے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا کہا ہے۔ بیل بیفور اریسٹ جیسا کہ نام سے ہی یہ ایویڈنٹ ہے کہ یہ بیل اریسٹ سے پہلے جو ہے یہ فائل کی جاتی ہے، یعنی کہ ایسی بیل جو اریسٹ ہو جانے سے پہلے فائل کی جائے یا ریزلٹنٹلی یہ گرانٹ کر دی جائے تو دیٹ وڈ بی بیل بیفور اریسٹ۔ اور بیل آفٹر اریسٹ نام سے ہی ایویڈنٹ ہے کہ آفٹر بینگ اریسٹڈ بائی دی پولیس، آفٹر بینگ اریسٹڈ بائی دی کنسرنڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، the bail that is sought by the accused person that would be called bail after arrest۔ اب یہ دونوں بیل جو ہیں یہ ضابطہ فوجداری کی جو دو پروویژنز ہیں اس کے تحت یہ ریگولیٹ ہوتی ہیں۔ بیل بیفور اریسٹ کا جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ 498 ہے، 498۔ اس کے تحت یہ پارس سیشن کورٹ کے پاس اور ہائی کورٹ کے پاس موجود ہیں کہ وہ ایکیوزڈ پرسن کو اریسٹ ہو جانے سے پہلے بیل اس کی ایڈمٹ کر سکتی ہیں۔ اب بیل بیفور اریسٹ اس کا جو جتنا بھی لا ہے اسے بھی ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے، لیکن اسے ڈسکس کرنے سے پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایسی کون سی گراؤنڈز ہیں جن کی بیسس پہ بیل بیفور اریسٹ سیک کی جا سکتی ہے۔ ہم بات کریں گے سیٹلڈ پرنسپلز آف لا کی۔ سیٹلڈ پرنسپلز آف لا ریگارڈنگ دی بیل بیفور اریسٹ وہ ہیں: نمبر 1، میلا فیڈے انٹینشن آن دی پارٹ آف کمپلیننٹ، الٹیریئر موٹیو آن دی پارٹ آف پولیس ٹو ایپریہینڈ دی ایکیوزڈ پرسن، اور تیسری ہے فردر انکوائری۔ انیشلی جب یہ لا انیکٹ ہوا تھا بیل بیفور اریسٹ کا، اس وقت بیل بیفور اریسٹ کو لینے کے لیے دو گراؤنڈز کو پری ریکوزٹ سمجھا گیا تھا، اور وہ دو گراؤنڈز میلا فیڈے انٹینشن اور الٹیریئر موٹیو آن دی پارٹ آف پولیس ہے۔ بٹ ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ اس بیل بیفور اریسٹ کے اسکوپ کو وائڈن کیا گیا، اور اس کے اوپر ایک مدر ججمنٹ جو ہے وہ ہماری جوڈیشل سسٹم کے اندر جسے بار بار ڈسکس بھی کیا جاتا ہے اور اسے سائٹ بھی کیا جاتا ہے، ریفر بھی کیا جاتا ہے، اسے میرا بخش ورسز اسٹیٹ کہا جاتا ہے، تو اسے ہم انشاءاللہ تعالی بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو ٹرمز سے کیا مراد ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی دیر از میلا فیڈے انٹینشن آن دی پارٹ آف کمپلیننٹ، تو وٹ ڈز دیٹ مین؟ اس سے مراد جو ہے وہ اردو زبان میں آپ اسے آسان لفظوں میں یہ کہیں گے کہ بد نجتی مستغیث کے پارٹ پہ، یعنی کہ کورٹ آف لا کو یہ بیل لینے کے لیے سب سے پہلے جو اکیوز پرسن کو کنونس کرنا ہوتا ہے کورٹ آف لا کو، وہ یہ ہے کہ دیر از میلا فیڈے انٹینشن آن دی پارٹ آف کمپلیننٹ، یعنی کہ اس ایکیوز پرسن کو اس مقدمہ میں بد نجتی کے تحت امپلیکیٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ جو ٹرم ہے میلا فیڈے انٹینشن، یہ ایک وائڈ ٹرم ہے۔ میلا فیڈے انٹینشن سے ٹپیکلی کوئی ایک فیکٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ دیر میں بی مینی سرکمسٹانسز دیٹ وڈ کانسٹیٹیوٹ میلا فیڈے انٹینشن آن دی پارٹ آف کمپلیننٹ۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یا جو بہترین گراؤنڈ جو مانی جاتی ہے میلا فیڈے انٹینشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز یعنی کہ کمپلیننٹ اینڈ ایکیوز پرسن
both are entangled in criminal litigation اور civil litigation, یا ان کے درمیان کوئی دیگر کسی قسم کی کسی بھی فورم پہ مقدمہ بازی موجود ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی مقدمہ بازی دو فریقین کے درمیان موجود ہو اور اس میں سے ایک فریق کو فیوچر میں گاڈ فاربڈ کسی ایف آئی آر میں یا کسی کرمنل کیس میں امپلیڈ کر لیا جائے، تو تب جب اکیوز پرسن کورٹ آف لاء میں آئے گا اور یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ ایف آئی آر جو اس کے اگینسٹ رجسٹرڈ ہوئی ہے یا یہ کوئی بھی کسی بھی نیچر کی کرمنل پروسیڈنگ جو اس کے اگینسٹ انیشیٹ کی گئی ہے آن دی پارٹ آف کمپلیننٹ، اس کی بیہائنڈ دا سین ریزنز یہ ہیں کہ یہ اس کے اور کمپلیننٹ آف دی کیس کے درمیان لیٹیگیشن چل رہی تھی، یہ مقدمہ بازی تھی، اور اس کی بنیاد پر اسے فالسلی اس مقدمہ میں امپلیکیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ جنرلی ایک گڈ گراؤنڈ کنسیڈر کی جاتی ہے بیل بیفور اریسٹ کو سیک کرنے کے لیے، لیکن یہ ایک ود دی پیسج آف ٹائم سم ٹائمز ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹلی کوجنٹ پروف کے ساتھ بیل بیفور اریسٹ کی سٹیج پہ جو ہے وہ میلا فیڈے انٹینشن کسی بھی کوجنٹ پروف کے ساتھ اسٹیبلش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ود دی پیسج آف ٹائم ہماری ایپیکس کورٹس نے اس کے اوپر لبرل اپروچ لیتے ہوئے یہ بھی ہولڈ کیا مختلف ججمنٹس میں کہ بیل بیفور اریسٹ سٹیج کے اوپر ایک اکیوز پرسن کے لیے میلا فیڈے انٹینشن یا میلا فیڈے پروو کرنے کے لیے کوجنٹ ایویڈنس کا دینا ضروری نہیں ہے۔ میلا فیڈے انٹینشن گیدر کی جائے گی، انفر کی جائے گی فرام دی اٹینڈنگ سرکمسٹانسز آف دا کیس، یعنی کہ جتنے بھی اس مقدمہ کے پرٹیکولر پیکیولر کیس کے جتنے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ہیں، اگر اس سے یہ لگتا ہے اور اگر اکیوز پرسن کوئی کوجنٹ ایویڈنس نہیں دے پا رہا، یعنی کہ یہ کورٹ آف لاء میں کوئی ایسا ریٹن ڈاکیومنٹ یا کوئی ریٹن ایسا پروف نہیں دے رہا جس سے یہ اسٹیبلش ہو سکے کہ بھی اس بیسس کے اوپر اسے اس مقدمہ میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اٹینڈنگ سرکمسٹانسز سے مختلف حالات واقعات سے یہ اسٹیبلش ہو رہا ہو کہ دیر میں بی میلا فیڈے انٹینشن آن دی پارٹ آف کمپلیننٹ، دین دیٹ وڈ بی اے گڈ گراؤنڈ، یعنی کہ یہ ایک لبرل اپروچ لیتے ہوئے ہماری ایپیکس کورٹس نے ہولڈ کیا۔ اب کون سے ایسے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں جس سے یہ میلا فیڈے انٹینشن گیدر کی جا سکتی ہے؟ اس کی مختلف انسٹانسز بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کمپلیننٹ آف دا کیس اپنی ایک جو ورشن ہے اپنی ایف آئی آر، یعنی کہ جو اپلیکیشن فار رجسٹریشن آف ایف آئی آر ہے جس کی بیسس کے اوپر ایف آئی آر چاک آؤٹ ہوئی ہے، اس میں یہ الیج کرتا ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف اکرنس اس نے مطلب 5 قسم کے اکرنس جو ہیں وہ کمٹ کیے ہیں۔ اگر ان میں سے فار ایگزامپل پولیس ایک ایف آئی آر ایک اوفینس چارج کرتی ہے اور جبکہ دوسرے اوفینسز چارج نہیں کرتی، تو تب بھی یہ کورٹ آف لاء کو کنونس کیا جا سکتا ہے کہ دیر از ڈاؤٹ ان دی ورشن آف کمپلیننٹ، بیکاز اگر اس کی یہ ساری ورشن ٹوٹیلٹی میں اگر کریڈیبل ہوتی یا ٹروتھ کے اوپر بیس کر رہی ہوتی، تو جتنے اوفینسز اس نے اس اپنی ایف آئی آر میں الیج کیے ہیں تو وہ سارے کے سارے اوفینسز وہ پولیس چاک آؤٹ کر دیتی۔ سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ اکرنس کی نوعیت کو بدلنے کے لیے، یعنی کہ اکرنس کو گریوٹی دینے کے لیے کچھ اوفینسز جو ہے وہ چارج پولیس کر دیتی ہے ان کنائونس ود دی کمپلیننٹ۔ فار ایگزامپل ہمارے پریکٹس میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر اوقات 2 پارٹیز کے درمیان ایک پیٹی ٹریویل نیچر کی کوئی سکفل ہوتی ہے، کوئی ان کے درمیان ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، اور اس سے کوئی ایسا اوفینس
کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا جو کوگنیزیبل ان نیچر ہو، یعنی کہ کوئی ایسا اوفینس کمٹ نہیں ہوتا جس کی بابت ایف آئی آر درج رجسٹر ہو سکے۔ اب ہوتا پھر یہ ہے کہ اب چونکہ اس سرکمسٹانسی سے کوئی اوفینس تو کانسٹیٹیوٹ ہوا نہیں ہوتا، تو موسٹ کامنلی مس یوزڈ اوفینس یا موسٹ کامنلی لیولڈ ایلیگیشن ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دی کورس آف اکرنس ایکیوزڈ پرسن نے اس کی جیب میں سے پیسے چرا لیے یا اس کی جیب میں سے موبائل نکال لیا، اور اس کو صرف اس مقدمے کو گریوٹی دینے کے لیے، اس کو ہینس ان نیچر بنانے کے لیے، ایک نان کوگنیزیبل ایک اکرنس سے ایک کوگنیزیبل اکرنس بنانے کے لیے یہ ایلیگیشن لیول کر دیے جاتے ہیں کہ ڈیورنگ دی کورس آف اکرنس ایکیوزڈ پرسن نے اس سے جو ہے وہ اس کے پیسے چرا لیے یا اس کا موبائل چرا لیا۔ اب پولیس جو ہے وہ 379 کی ایف آئی آر جو ہے وہ 379 اوفینس چارج کر کے اس کے اگینسٹ ایف آئی آر دے دیتی ہے۔ اب آن دی فیس آف ریکارڈ اس کے جو کمپلیننٹ آف دا کیس کے ایم ایل سی کمپلیننٹ آف دا کیس کا ایم ایل سی بھی موجود ہے، میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ اب وہ میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ پولیس فائل کا یا ریکارڈ کا حصہ بھی ہے۔ اب جو ایکیوز پرسن ہے، کوئی جو پرٹیکولر ایکیوز پرسن ہے، وہ کورٹ آف لاء میں آتا ہے اور اپنی پری اریسٹ بیل سیک کرتا ہے، تو اب اس کے پاس ایک ویلڈ ایک گراؤنڈ ٹو اسٹیبلش میلا فیڈے انٹینشن یہ ہو سکتی ہے کہ بیسیکلی دس واز اے فائٹ اکرنس، یہ ایک فائٹ اکرنس تھا، یہ لڑائی کا معاملہ تھا، لیکن اس لڑائی سے کوئی ایسا اوفینس کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا، کوئی ایسا اوفینس کمٹ نہیں ہوا جو کوگنیزیبل ان نیچر ہو۔ تو پولیس نے صرف کمپلیننٹ آف دا کیس کے ساتھ کنائمنس کرتے ہوئے، اس کے ساتھ کولیوژن کرتے ہوئے یہ 379 کا چارج میرے اگینسٹ لیول کر دیا ہے، اور تو اٹینڈنگ سرکمسٹانسز سے کورٹ آف لاء یہ انفر کر سکتی ہے کہ مائٹ بی دس از اے فائٹ اکرنس، لیکن اس اکرنس کو گریوٹی دینے کے لیے، ایک نان کوگنیزیبل اکرنس کو کوگنیزیبل کیس میں کنورٹ کرنے کے لیے ممکن ہے کہ پولیس نے 379 کا چارج اس کے اگینسٹ لگا دیا ہو۔ اس کے علاوہ ایک موسٹ کامنلی مس یوزڈ پروویژن تعزیرات پاکستان کی ہے 506 بی، اسے ہم غلط العام میں 506 بی یہ موسٹ کامنلی اسے 506 بی سے ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر پھر بات کر لیں گے کہ 506 بی پی پی سی میں اس طرح کی کوئی دفعہ موجود نہیں ہے۔ 506 ایک ہی یہ پروویژن ہے، ہاں البتہ اس کی دو کلازز ہیں، ایک کلاز 506 سمپل انٹیمیڈیشن کو ڈیل کرتی ہے، اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کلاز 2 سے کہیں گے پارٹ سیکنڈ، وہ کریمنل انٹیمیڈیشن وائل بینگ آرمڈ ود ڈیڈلی ویپنز، اس کو یہ کلاز جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے۔ اگر اب یہ 506 بی جو ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ 506 بھی بہت زیادہ مس یوز جو ہے وہ ہوتی ہے، تو 506 بی کی اگر پولیس ایف آئی آر ایس ایچ او ایف آئی آر رجسٹر کر دیتا ہے اور اس میں یہ ایلیگیشنز آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بھی اکیوز پرسن نے ہی واز آرمڈ ود ڈیڈلی ویپن، ہی واز آرمڈ ود پسٹل اور سم ادر ڈیڈلی ویپن، اور اس نے تھریٹس ہرل کی ہیں اسے جان سے مار دینے کے لیے، تو لہٰذا اب ایکیوز پرسن کورٹ آف لاء میں آ جاتا ہے۔ کورٹ آف لاء میں آ کے وہ وہی بات کہ وہ آ کے جو ہے وہ الج کرتا ہے یا اپنی بیل بیفور اریسٹ کی پٹیشن میں یہ آ کے گراؤنڈ لیتا ہے کہ دیر از میلا فیڈے انٹینشن آن دی پارٹ آف کمپلیننٹ ٹو امپلیکیٹ دا اکیوز پرسن ان دا کیس۔ اب اگر تو وہی ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن، اگر تو ان دونوں پارٹیز کے مابین کوئی کسی قسم کی کوئی کسی جائیداد کا کوئی تنازع چل رہا ہے، کوئی کسی قسم کی سول لیٹیگیشن، کریمنل لیٹیگیشن یا دیگر کوئی ان کے تنازعات جو ہے وہ جس کا کوئی ایک کوجنٹ پروف ہو، تو اگر تو ایکیوز پرسن
کورٹ آف لاء میں وہ ساری ایویڈنس پروف پریزنٹ کرتا ہے تو یہ کورٹ کے لیے انفر کر لینا انتہائی آسان ہو جاتا ہے کہ دیر may be mala fide intention on the part of complainant، اور اس کی میلا فیڈے انٹینشن کو یا رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر تو یہ کیس اس طرح سے اگر ہے، اگر وہ ان کی لیٹیگیشن ہے، تو پھر دیٹ وڈ بی ایزی ٹو اسٹیبلش، دیٹ وڈ بی ایزی ٹو پروو میلا فیڈے انٹینشن آن دی پارٹ آف کمپلیننٹ۔ لیکن سم ٹائمز اگر ان کے پاس کوئی کوجنٹ جو ہے وہ پروف اکیوزڈ پرسن کے پاس نہیں ہے، تو پھر کون سے ایسے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں جس سے کورٹ یہ انفر کر سکتی ہے، کیونکہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسا کوجنٹ پروف ہو، کوئی ٹینجیبل ایویڈنس اکیوزڈ پرسن کے پاس موجود ہو اور وہ کورٹ آف لاء میں آ کے پریزنٹ کر دے کہ یہ دیکھیں جی یہ ثبوت ہے، اس بیسس کے اوپر مجھے اس مقدمہ میں امپلیکیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو کورٹ آف لاء اب انفر کن حالات واقعات سے کر سکتی ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، دس از سیٹسفیکشن آف دا کورٹ، بٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے۔ تو یہ آنریبل کورٹ اس سے یہ بھی انفر کر سکتی ہے، میلا فیڈے انٹینشن اس سے یہ انفر کر سکتی ہے کہ اگر اکیوز پرسن، پیٹیشنر اکیوز پرسن، وہ آرمڈ ود ڈیڈلی ویپن تھا یا آرمڈ ود پسٹل تھا، لیکن اس نے ڈیورنگ دی کورس آف اکرنس اسے ہرٹ نہیں کیا، تو اگر وہ آرمڈ تھا تو کون سے ایسے حالات واقعات تھے، تو اگر وہ اس کی مرضی پہ تھا تو اس نے اس کو ہرٹ کیوں نہیں کیا، اس نے اسے فائر شاٹ کیوں نہیں کیا، یا اسے کسی قسم کی ہرٹ کیوں نہیں انفلکٹ کی۔ تو لہٰذا ان حالات میں بھی آنریبل جو کورٹ ہے یہ انفر کر سکتی ہے کہ مائٹ بھی یہ ان کا ایک کوئی سڈن ان کی فائٹ ہوئی ہو، ان کا کوئی معاملہ گلی میں یا پلے گراؤنڈ میں یا کسی بھی دیگر پریمسز میں کوئی چھوٹی موٹی ان کی آپس میں سکفل ہوئی ہو، ہاٹ ورڈز ان کے ایکسچینج ہوئے ہوں، تو کمپلیننٹ آف دا کیس نے اس اوفینس کی گریوٹی کو بڑھانے کے لیے یعنی کہ کوئی اکرنس ہوا نہیں، اس کو ایک اکرنس میں کنورٹ کرنے کے لیے، اور ایسے اکرنس میں کنورٹ کرنے کے لیے، ایسے اوفینس میں کنورٹ کرنے کے لیے جو کہ نان بیلیبل ان نیچر ہے، تو اس کو اس 506B کا یہ چارج لگا کے پولیس کے ساتھ کنائمنس کرتے ہوئے یہ ایف آئی آر اس کے اگینسٹ رجسٹر کروا دی ہو، یا یہ ممکن ہے کہ ایک اوفینس جو اس کے درمیان ہوا ہو اس کو نان کوگنیزیبل ان نیچر تھا، اب نان کوگنیزیبل ان نیچر کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی تھی، تو ممکن ہے کہ اس کو اب ایف آئی آر کے اس کے اگینسٹ ایک کرمنل کیس رجسٹر کروانے کے لیے 506B کو استعمال کر لیا ہو۔ تو اس طرح سے مختلف انسٹانسز ہیں، یا سم ٹائمز یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن ایون ادروائز کچھ ایسے حالات واقعات ریکارڈ کے اوپر آ جاتے ہیں جس سے بھی عدالت انفر کر سکتی ہے کہ یہ ان حالات واقعات میں میلا فیڈے انٹینشن آن دی پارٹ آف کمپلیننٹ رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ سب سے پہلی گراؤنڈ جو پری اریسٹ بیل کو سیک کرنے کے لیے، اس کو کورٹ آف لاء کو کنونس کرنے کے لیے سب سے پہلے ایکیوز پٹیشنر کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، یا عدالت کو یہ کنونس کرنا ہوتا ہے کہ دس از اے ریزلٹ آف میلا فیڈے انٹینشن آن دی پارٹ آف کمپلیننٹ۔ اس کے بعد الٹیریئر موٹیو آن دی پارٹ آف پولیس، یعنی کہ اب یہ بھی اسے ایمفسائز کرنا ہوگا کہ اس کی جو اریسٹ سیک کی جا رہی ہے اس پرٹیکولر مقدمہ میں، وہ الٹیریئر موٹیو آن دی پارٹ آف پولیس پہ ہے، یعنی کہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز جو کہ یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے، میلا فیڈی انٹینشن اور یہ الٹیریئر موٹیو یقیناً یہ کنیکٹڈ ہوں گے، اور اگر اسٹیبلش ہو جائے گا اور کورٹ آف لاء کنونس ہو جاتی ہے کہ واقعی بدنشتی کمپلیننٹ آف دا کیس کے پاس ہے، تو ڈیفینیٹلی دیٹ وڈ بی ایزی ٹو انفر کہ دیر از الٹیریئر موٹیو آن دی پارٹ آف پولیس ٹو اپریہینڈ اور ٹو اریسٹ دا اکیوزڈ پرسن۔ تو یہ دو گراؤنڈز بیسیکلی بیل بیفور اریسٹ کی گراؤنڈز ہیں، اور انہی کے اوپر ہی کورٹ آف لاء میں یہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے اپنا کیس بیل بیفور اریسٹ کا۔ اب یہ اس کے اندر بیل بیفور اریسٹ میں یہ جو بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ دس از پیورلی اے میٹر آف سیشنز کورٹ اور ہائی کورٹ، یعنی کہ یہ میجسٹریل کورٹ میں بیل بیفور اریسٹ فائل نہیں کی جا سکتی، اور اس کی جو ریلیونٹ پروویژن آف لاء ہے وہ 498A ہے۔ اب ایک چیز یہ بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر کیس کے اپنے ایک
اور پرٹیکولرلی سول میں بھی آل دو یہ پرنسپل موجود ہے، لیکن کرمنل کیسز کے حوالے سے مور اسپیسیفکلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کرمنل کیس ہیز اٹس اون پیکولر فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اویلیبل نہیں ہے، البتہ سیٹلڈ پرنسپلز آف لا ریلیٹنگ ٹو دا بیل وہ ہر وقت جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب یہ بیل بیفور اریسٹ ہے۔ بیل بیفور اریسٹ کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بیل آفٹر اریسٹ۔ بیل آفٹر اریسٹ جیسے ہم نے پہلے یہ بات کر لی کہ دیٹ از ساٹ آفٹر دی ایکیوزڈ از اریسٹڈ بائی دا پولیس اور ادر کنسرنڈ لا انفورسمنٹ ایجنسی۔ تو اب اس کے جو گراؤنڈز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک اور چیز، بیل بیفور اریسٹ میں جب یہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اب پھر ود دی پیسج آف ٹائم گریجولی کورٹس آف لا نے، ایپیکس کورٹس نے اپنی اس اپروچ کو وائڈن کرتے ہوئے پھر ایک اور انگریڈینٹ کی بھی اجازت دے دی کہ بیل بیفور اریسٹ پریس کرتے ہوئے ایک دیگر گراؤنڈ کو بھی جو ہے وہ پریس کیا جا سکتا ہے، اینڈ دیٹ از کالڈ فردر انکوائری۔ فردر انکوائری ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیلڈ ڈسکس کریں گے کہ ایکچولی فردر انکوائری سے کیا مراد ہے۔ اس میں اس ٹرم کو بھی جو ہمارے ملک کی ایپیکس کورٹس ہیں انہوں نے ڈیفائن کرنے کی اور اسے ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، بٹ فار دا ٹائم بینگ فردر انکوائری سمپلی مینس دا کیس آف دا کمپلیننٹ از ڈاؤٹ فل، meaning thereby کہ that needs further probe into the guilt of the accused person. That further means کہ یہ جو allegations جو accused person کے against لیول کیے گئے ہیں ان کی ویراسٹی کو مکمل طور پر absolutely based upon truth نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ ایسے circumstances موجود ہیں، کورٹ آف لا اگر یہ کنونس ہو جاتی ہے کہ ایسے کچھ سرکمسٹانسز اویلیبل ہیں اس پورے مقدمہ میں جو اس ورشن آف دی کمپلیننٹ کو اور جو اس کے وٹنسز کی سٹیٹمنٹ ہے 161 کے تحت اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ایبسلیوٹ نہیں ہے۔ تو یہ فار دا ٹائم بینگ یہ ذہن میں رکھیں کہ فردر انکوائری جو ہے وہ مطلب یہ ایک ڈاؤٹ فل جو کیس ہوگا ہم اسے آسان لفظوں میں کہیں گے کہ وہ کیس جو ہے وہ فردر انکوائری میں فال کرتا ہے۔ تو یہ بھی ود دی پیسج آف ٹائم کورٹس آف لا نے اس اپروچ کو وائڈن کرتے ہوئے یہ بھی 1989 میں یہ فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے یہ مدر ججمنٹ تھی میرا بخش ورسز اسٹیٹ غالباً، اس کی میں ریلیونٹ آپ کو جو سائٹیشن ہے وہ بھی اپنے اگلے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں بتا دوں گا۔ اب بیل آفٹر اریسٹ، بیل آفٹر اریسٹ کی ایک ہی گراؤنڈ ہے اور وہ ہے فردر انکوائری جو ہم نے بیل بیفور اریسٹ میں بھی ڈسکس کر لی ہے۔ بیل آفٹر اریسٹ ہمیشہ فردر انکوائری کی بیسس پہ ہی سی کی جاتی ہے، اور فردر انکوائری ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر ڈسکس کر لیں گے۔ اس میں اب جو ذہن میں رکھنے والی بیل آفٹر اریسٹ میں یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اب اس کی کلاسیفیکیشن یہ اس کا ریلیونٹ لا ہے 497۔ اب 497 کی اسکیم دو پارٹس میں جو ہے وہ فردر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ان ٹرمز آف بیل۔ ایک کچھ اوفینسز کی نیچر کو کچھ اوفینسز کے حوالے سے انہوں نے لیجسلیچر نے 497 میں کچھ اوفینسز اس طرح کے جو ہے وہ مینشن کر دیے ہیں یا بتائے ہیں جن میں بیل جو ہے وہ جنرلی یا نارملی گرانٹ نہیں کی جائے گی۔ وہ کون سے اوفینسز ہیں؟ وہ اس طرح کے اوفینسز ہوئیں گے جن اوفینسز کی پنشمنٹ لائف امپریزنمنٹ میں فال کرے گی، ڈیتھ پینلٹی میں جائے گی، یا جن اوفینسز کی پنشمنٹ پی پی سی نے یا کسی دیگر لا نے 10 سال 10 ایئرس یا 10 ایئرس سے ابو پرووائڈ کی ہوگی۔ تو اس طرح کے جو کیسز ہوئیں گے ان کو کہا جائے گا پروہیبٹری کلاز میں، یہ وہ اوفینسز پروہیبٹری کلاز میں فال کرتے ہیں۔ اور پروہیبٹری کلاز میں یہ جب بھی بیل آفٹر اریسٹ فائل کی جائے گی تو یہ ایک گراؤنڈ بھی لی جاتی ہے۔ اگر اوفینس پروہیبٹری کلاز میں فال نہیں کر رہا ہوتا تو یہ ایک اچھی گراؤنڈ ہوتی ہے پوسٹ اریسٹ بیل کی، کیونکہ پوسٹ اریسٹ بیل میں جو ایسے اوفینسز جو پروہیبٹری کلاز میں فال نہیں کرتے ان میں ایک جنرل کرائیٹیرین یہ ہے کہ بیل ایز اے میٹر آف رول
ایکیوزڈ پرسن کو گرانٹ کی جائے گی۔ ایبسلیوٹ رول نہیں ہے، اس میں کچھ ایسے ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں جس میں ایسے اوفینسز جو نان پروہیبٹری کلاز میں فال کرتے ہیں ان میں کورٹ آف لا جو ہے وہ ریفیوز کر سکتی ہے بیل ٹو دا ایکیوزڈ پرسن، بٹ دیر مسٹ بی سم ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز، اور اس کے اوپر بھی جو ججمنٹس ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے۔ ایپیکس کورٹس نے یہ بھی ہولڈ کیا ہے کہ وہ جو بھی ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز ہوں گے، کورٹ کو وہ پھر اپنے ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز جن کی بیسس پہ وہ جو بیل ٹرن ڈاؤن کر رہا ہے ایسے اوفینس میں جو پروہیبٹری کلاز میں فال نہیں کرتے، تو وہ ساری ایکسٹرا آرڈینری گراؤنڈز اپنی اس ریزننگ کے ساتھ اس آرڈر میں بھی مینشن کرے گا۔ تو جو پروہیبٹری کلاز میں فال کریں گے ان میں جنرلی جو ہے وہ بیل گرانٹ نہیں کی جاتی۔ ایٹ دا موسٹ دونوں کیسز کے اندر جو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے اور جو پلیڈ کرنا ہوتا ہے اپنی بیل آفٹر اریسٹ کی پیٹیشن میں، وہ یہی ہے کہ دی میٹر اگینسٹ دی ایکیوزڈ پرسن از ون آف فردر انکوائری اور دیٹ فالز ود ان دی ایمبٹ آف فردر انکوائری، یہ ایک۔ اور اگر جو ہے وہ نان پروہیبٹری کلاز میں فال کرتا ہے تو اکثر اوقات یہ بھی ایک گراؤنڈ اپنی جو بیل بیل آفٹر اریسٹ ہے اس میں یہ پلیڈ کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ آگئے ہم نے یہ جو پرٹیکولرلی یہ دونوں ٹائپس ہم نے نان بیلیبل ان نیچر میں ایسے اوفینسز جو نان بیلیبل ان نیچر ہیں اس میں یہ ڈسکس کی ہے۔ تو ایک اور طرح کی بیل ہے، بیل وہ ٹائپ نہیں ہے لیکن وہ ان رسپیکٹ آف اوفینسز دیٹ آر بیلیبل ان نیچر ان کے حوالے سے ہے۔ اس کی ریلیونٹ پروویژن ہے 496 سی آر پی سی کی۔ 496 سی آر پی سی یہ بیسیکلی بیل ایسے میٹرز میں بیل کو ڈیل کرتی ہے جو اوفینسز بیلیبل ان نیچر ہوتے ہیں۔ تو 496 میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایکیوزڈ پرسن جس کے اگینسٹ یہ ایلیگیشن ہے کہ دیٹ ہی ہیز کمیٹڈ این اوفینس اینڈ دیٹ از بیلیبل ان نیچر، then bail would be granted to that accused person as a matter of right. That would not be discretion of the court. This is right of the accused person. Bail اس کیس میں ڈکلائن نہیں کی جا سکتی، but that is always subject to surety bonds. بیل سے مراد ہی یہی ہے کہ عدالت نے اس سے اس کی ضمانت لینی ہے کہ کل کلاں کو جب بھی کورٹ آف لا میں وہ مقدمہ آئے گا، پروسیڈ ہوگا، 173 کی رپورٹ کورٹ آف لا میں سبمٹ کرائی جائے گی اور جب ٹرائل کی کمنسمنٹ ہوگی تو وہ اس ٹرائل کو فیس کرے گا بیسیکلی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہوتی ہے کہ جو بیل ہے دیٹ از ناٹ ایکویٹڈ ایٹ آل، دیٹ از ٹیمپریری ریلیز آف دا اکیوزڈ ٹل دی کنکلوژن آف دا ٹرائل۔ یعنی کہ اگر ہم سپوز کر لیں کہ ایکیوز پرسن ان کسٹڈی ہے اور ایکیوز پرسن ٹرائل فیس کرے گا تو وہ کسٹڈی میں ٹرائل فیس کرے گا۔ اب یہاں پہ اس نے جو ٹرائل فیس کرنا ہے وہ اس نے پولیس کی کسٹڈی میں فیس نہیں کرنا، وہ شورٹی کی ضمانت پہ رہے گا، اور شورٹی نے یعنی کہ جس نے بھی اس کی بیل میں اس کی ضمانت دی ہے کہ وہ اس کی ضمانت ہی اسی بات کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ جو ایکیوز پرسن ہے یہ فیوچر میں کورٹ آف لا میں پیش ہو کے ٹرائل کو فیس کرے گا۔ اب یہ تین ٹائپس ہم نے ٹائپس دو ہی ہیں لیکن ہم نے پرٹیکولرلی بیلیبل اور ناٹ بیلیبل ان نیچر کے اوفینسز کے حوالے سے ڈسکس کر لی۔ اور ایک اور طرح کی بھی بیل ہوتی ہے جسے ہم پروٹیکٹیو بیل کہتے ہیں یا اسے ٹرانزیٹری بیل بھی کہتے ہیں، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ اس کے جو ریلیونٹ کیس لاز ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا، لیکن فار دا ٹائم بینگ یہ جو پروٹیکٹیو بیل ہے یا یہ ٹرانزیٹری بیل ہے، یہ بیل جو ہے یہ کسی بھی پروونس کی ہائی کورٹ گرانٹ کرتی ہے ٹو دا ایکیوز پرسن اور جسٹ فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم۔ اس کا مقصد ایکیوز پرسن کو الاؤ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کمپیٹنٹ کورٹ جو ہے وہ اس میں جا کے ٹرائل کو فیس کرے یا کمپیٹنٹ کورٹ میں جا کے اپنی جو بھی کرمنل ریلیف کرمنل سائڈ سے جو اس کا ریلیف بنتا ہے
کسی بھی شکل میں بیل بیفور اریسٹ کی شکل میں وہ جا کے اس سے سیک کرے. تو اس کے اوپر جنرلی یہ ایک جو ہے وہ ایک پروونس کی ہائی کورٹ جو ہے وہ گرانٹ کرتی ہے. ایون کہ ایسے بھی کیس لاز ہیں کہ ایک اکیوز پرسن اگر ایک پروونس میں اس کے اگینسٹ ایک ایف آئی آر رجسٹر ہے اور وہ دوسرے کسی پروونس کی ہائی کورٹ سے اگر وہ اسے نوک کرتا ہے اور اس سے وہاں سے پروٹیکٹیو بیل لینا چاہتا ہے کہ میں اگر اس پرٹیکولر پروونس میں جاؤں گا تو اسے اپریہینشن ہے کہ اسے اس مقدمہ میں یا کسی مقدمہ میں اریسٹ کر لیا جائے گا، تو وہ دیگر پروونس کی جو ہائی کورٹ ہے وہ اسے فار دا ٹائم بینگ ٹیمپریری فار ایگزامپل 7 دن کی 10 دن کی پروٹیکٹیو بیل گرانٹ کرے گی اور اسے الاؤ کرے گی، پرمٹ کرے گی کہ آپ اپنے اس جو متعلقہ جو آپ کا کنسرن پروونس ہے وہاں پہ آپ جائیں اور جو آپ کی ریمیڈی ہے وہ وہاں پہ آپ اپنی اویل کریں. تو یہ ایک ابھی شارٹلی ہم نے لا آف بیل کو ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی لیکچر میں لا آف بیل کے حوالے سے جو مدر ججمنٹس ہیں یا لینڈ مارک ججمنٹس ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس میں دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سول سائڈ پہ، کرمنل سائڈ پہ، فیملی کیسز اور ریونیو کیسز کے حوالے سے سائڈ بائی سائڈ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ڈسکشن کو لے کے چلتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.